ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک اب ہمارے لیے مہمان ہے، اور ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب نے اتنی محنت کی ہو اس ماہ مبارک میں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے تھوڑے سے اعمال اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئے ہوں، اور ہمارا تھوڑا سا کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں اس کا زیادہ اجر نوٹ کر کے لکھا گیا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے ایام معدودات، کہ یہ جو رمضان المبارک کے دن ہیں یہ تو گنے چنے دن ہیں، اور اس میں جو محنت ہم نے کرنی ہے وہ بے شک تھوڑی سی محنت ہی کیوں نہ ہو، اس کا اجر ہم نے اللہ سے زیادہ لینا ہے۔ اور اجر لینے کا بہترین طریقہ رمضان المبارک میں اعتکاف ہے۔ ناظرین اکرام، بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں۔ اعتکاف کے لفظی معنی ہیں ٹھہر جانا یا جم جانا، یعنی اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پہ روک لینا۔ شرعی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد میں کچھ دن تک اپنے آپ کو محدود کر لے۔ اس حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس وقت تک جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ کذالک یبین اللہ، بالکل اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی، اپنی آیات، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو تقوی بیسیکلی اعتکاف کا بیسک پرپز ہے کہ اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے تو وہ ذہن میں یہ بات رکھ کے اعتکاف کرے، میں نے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کیسے کیا جانا چاہیے، اعتکاف کرنے کا کیا ثواب ہو سکتا ہے، ہمیں کئی احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ آج کل چونکہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل لیپ ٹاپس سب کے پاس ہیں، سب لوگ اپنے موبائل اور لیپ ٹاپس میں مصروف ہو جاتے ہیں عام روٹین میں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی مسجدوں میں بھی یہ چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں، تو پھر امکان یہ ہوتا ہے کہ ان کا نیگیٹو استعمال نہ ہو جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں جو غیر ضروری ہے۔ اس لیے پاسبل بھی ہے یہ چیز، اگرچہ یہ تھوڑی مشکل ہے کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہمارا ان کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہوتا، تو تھوڑا امپاسبل ہے۔ اس کو پاسبل ہم ہی بنا سکتے ہیں، ہم اس کو پاسبل اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ کچھ دن اگر گزارا ہو سکتا ہے ان چیزوں کے بغیر تو ہم یہ مسجدوں میں لے کے نہ جائیں، کیونکہ اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ بہت سوٹیبل ہے۔ آپ یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرے، نہ وہ مریض کی عیادت کے لیے جائے، نہ وہ جنازے میں شرکت کرے، اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلے بغیر حاجت کے، یعنی بلا وجہ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، تو باقی چیزیں تو بعد کی بات ہیں۔
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو اجتماعی اعتکاف ہے اس میں عام طور پہ دیکھتے ہیں مسجدوں میں جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں بھی یہ باتیں سننے کے لیے آتی ہیں، اور جو مدارس میں خواتین اکٹھی اجتماعی طور پہ بیٹھ جاتی ہیں تو وہ بھی اکثر باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اعتکاف کر رہے ہوں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوں، دنیاوی مقاصد کو ترک کر دینا چاہیے۔ اعتکاف کے حوالے سے ہر کوئی اپنا ٹائم ٹیبل خود بنا سکتا ہے، لیکن کچھ ضروری باتیں جو کہ میں نے نوٹس کی ہیں کہ اعتکاف کے دوران ہم سب اس کو فالو کر سکتے ہیں اور یہ آسان بھی ہیں، تو ان کو اگر ہم فالو کریں تو یہ اس سے ہمارا جو اعتکاف ہے وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اب میں اعتکاف کے حوالے سے ایک آسان سا ٹائم ٹیبل جو کہ سب کے لیے مفید ہو سکتا ہے، باقی یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو یہ ٹائم ٹیبل سوٹ نہ کرے تو وہ اس سے بہتر ٹائم ٹیبل خود بنا سکتا ہے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ صبح کے وقت ذرا جلدی اٹھ جائیں، یعنی سحری کریں لیکن سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں نماز تہجد کے لیے۔ اعتکاف میں نماز تہجد کی عادت بنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کو سحری کے وقت یاد کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، کہ یہ رات کا بہت ہی کم حصہ سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں، اعتکاف کے دوران اس کی اپنی عادت بنائیں اور بعد میں بھی اس کو جاری رکھیں۔ اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے، یعنی سحری ضرور کھائیں، یہ نہیں کہ میں نے رات کو کھانا کھا لیا ہے یہ میرے لیے کافی ہے، اور رات کو اتنا زیادہ بعض اوقات ہم کھا لیتے ہیں کہ پھر سحری کے وقت ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم کوئی اور چیز کھا لیں۔ تو رات کو بے شک کچھ کم کھا لیں، بلکہ کم کھائیں گے تو قیام اللیل کر سکیں گے اور عبادت میں دل لگے گا۔ تو صبح سحری جو ہے وہ ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز جب ادا کرتے تھے تو وہ اتنی طویل ادا کرتے تھے کہ جب وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے تو اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے۔ یعنی فجر کی نماز کو تھوڑا لمبا کر کے ادا کریں، کہ عام طور پہ آپ کا یہ معمول ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ 60 آیات یا 100 آیات فجر میں پڑھا کرتے تھے، لیکن ہماری فجر کی نماز اتنی مختصر ہوتی ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سورت پڑھ کے اور فجر کی نماز کے سنت اور فرائض پڑھ کے جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ یا تو 100 آیات یا 60 آیات نماز فجر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوئی ایسی صورت منتخب کرنی چاہیے فجر کے وقت جو تھوڑی لمبی ہو اور جس کو پڑھتے ہوئے نماز میں تھوڑا ٹائم لگے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی صبح کے وقت جو قرآن پڑھا جائے گا وہ حاضر کیا جائے گا۔ صبح کے وقت قرآن پڑھنا بہت ہی باعث برکت ہے، اور اگر فجر میں کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو قیامت کے دن قرآن اس کی گواہی دے گا۔ اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، صبح کے اذکار پڑھیں، تسبیحات کریں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور 2 رکعت نماز اشراق ادا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور اس نے 2 نفل ادا کیے، یعنی وہ جو نوافل پڑھے گا وہ اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کے ثواب کا باعث بنیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ثواب ملے تو ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم دن کے شروع میں میرے لیے 4 نوافل ادا کر تو میں تیرے سارے کام اپنے ذمے لے لوں گا۔ یعنی شروع میں اگر کوئی انسان نوافل پڑھ لیتا ہے دن کے آغاز میں تو وہ اتنے زیادہ باعث برکت ہوتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کے سارے کام جو ہیں وہ اپنے ذمے لے لیں گے۔
اس کے علاوہ یہ اور بھی کئی طرح سے ہم ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں، یعنی فجر پڑھ لی، نوافل بھی پڑھ لیے، اور اس کے بعد اگر کوئی تھک گیا ہے تو وہ سو سکتا ہے، وگرنہ قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھ سکتا ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے یعنی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، قرآن یعنی تدبر، فہم و شعور کے ساتھ پڑھیں، قرآن کا تدبر حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگا لیں۔ پھر اس کے بعد دینی کتب کا مطالعہ کریں یہاں تک کہ ظہر ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے سو جائے، اگر نہیں سونا چاہتا تو وہ تھوڑا ویٹ کر لے۔ اور ویسے بھی دیکھیں ہم لوگ جب صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں تو عام طور پہ اس ٹائم میں نہیں سوتے، ہم سوتے ہیں تو قیلولہ کرتے ہیں ظہر کے بعد، اور یہ سنت بھی ہے۔ کوشش کریں کہ صبح کے ٹائم میں جاگ لیں اور ظہر پڑھنے کے بعد پھر قیلولہ کریں۔ قیلولہ کے بعد آپ یہ ٹائم رکھیں کہ اگر تو حافظ ہیں تو قرآن پاک کی دہرائی کریں، اور اگر حافظ نہیں ہیں تو پھر کچھ صورتیں حفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں۔ یعنی آپ ان 10 دنوں میں یہ کوشش کریں کہ کچھ صورتیں آپ زبانی یاد کر لیں۔ اس کے بعد نماز عصر کا ٹائم ہو جائے گا، عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کو عصر کی نماز جو سورج پیلا ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ پسند نہیں ہے، یعنی اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے یہ جو قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نماز عصر کی حافظوا علی الصلاوات، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی اسپیشلی درمیانی نماز کی، تو اس سے مراد جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر، کہ صلاۃ الوسطی جو ہے اس سے مراد نماز عصر ہے۔ تو نماز عصر جو ہے اس کی اسپیشلی قرآن میں بہت تاکید آئی ہے، اور اس کو ٹائم پہ پڑھا جانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر عصر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، پھر جب سورج بالکل آخر میں غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے تو وہ اٹھ کے 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نماز کو ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعاؤں کا وقت ہونا چاہیے، کچھ دعائیں ہم کریں، دعائیں یاد کریں، یعنی جیسے مسنون دعائیں ہیں کتابوں کے اندر، وہ دعائیں ہم یاد کر لیں اس ٹائم میں۔ اور اسی طرح سے افطاری سے پہلے ہم اللہ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کے آہوزاری کے ساتھ دعا کریں۔ جو بھی ہماری دعائیں ہیں، دنیاوی دعائیں، اخروی دعائیں، ساری ہم افطاری سے پہلے کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ اللہ رب العزت افطاری سے پہلے مانگی جانے والی دعا جو ہے اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے افطاری کرنے کے بعد اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ بعد میں ذکر و اذکار مشکل ہو جائے۔ افطاری مختصر سی کریں، مغرب کی نماز پڑھیں، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کھا لیں، یا تھوڑا بہت کھانا کھا لیں۔ اور چونکہ اعتکاف میں نہ تو واک کرنے کا موقع ملتا ہے، انسان ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، تو اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سارے اپنے ڈیسیژنس انسان کر سکتا ہے۔ کھانا بھی تھوڑا کھائے تاکہ اس کو بعد میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اعتکاف کے دوران اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، یہ اعتکاف کا وہ مختصر سا ٹائم ٹیبل ہے جو میں اور آپ فالو کر سکتے ہیں، اور اس سے بہتر ٹائم ٹیبل بھی اگر کوئی بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔